نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ بے شمار احسانات، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے کہ یہ زندگی ایسا نہیں کہ ہمیشہ باقی رہے، تو اس لیے اس زندگی کی قدردانی یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہم اس زندگی کو گزاریں۔ اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دی ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دے کر بہت بڑا احسان ہم سب پر کیا ہے کہ اگر انسان آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ دنیا میں انسان بہت دولت کا مالک ہو جائے، بلکہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے، لیکن ایمان اس کی زندگی میں نہ ہو اور پھر یہ اسی حال میں دنیا سے جائے تو یہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں ترقی دینے کے لیے اور ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور ہماری سیئات کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے مواقع ہمیں میسر کرتا ہے کہ جن میں اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ مبارک مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی بہت روزے رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہمیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کر دیا کہ اگر بندہ اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ تو بہت سارے موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بتا دیا اور ہم سب تک پیغام پہنچا دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ میرا مہینہ ہے
اتنا کہہ کر صرف چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دے، لیکن انبیاء سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اس مہینے میں آ کر عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تلاوت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اسی طریقے سے ہر طرح کی عبادت کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ میری امت اس مہینے کی قدردانی کرے، کہ جس امت کا نبی اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادتوں میں اور زیادہ تھکا رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں آ کر اور اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے بہت سارے ایام گزر چکے ہیں، بہت سارے دن گزر گئے، لیکن جیسا اس مہینے کا حق تھا ویسا ہم نے ادا نہیں کیا۔ جو ہمارا پورے سال معمول رہتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا، نمازوں سے دوری، روزوں کا تو کیا پوچھنا کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، تو ہم لوگ شعبان کے مہینے میں کیسے روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ لیکن جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہوگی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر فخر محسوس کرے گا، اور اس کو خوشی ہوگی کہ میرے محبوب نے، میرے نبی نے اس مہینے میں عبادتوں میں اضافہ کیا تو میں بھی کروں گا۔ اس مہینے میں جو ایک رات آنے والی ہے وہ ہے شب برات۔ برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا، شب کے معنی آتے ہیں رات، یعنی چھٹکارے کی رات۔ چونکہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا اور اس کے اندر بکریاں بہت تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اور اس رات کی برکت سے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک بکری کے اندر یا ایک بکرے کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اتنے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور نزول فرماتے ہیں، اور غروب آفتاب کے وقت سے ہی یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کے لیے روزی کا انتظام کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گھرا ہوا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔
پورے سال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے آدھی رات کے بعد، پورے سال ہوتا ہے اعلان، لیکن بندہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اس اعلان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ لیکن چلو پورا سال گزر گیا تو اس رات کی تو ہمیں اہمیت ہونی چاہیے، اس رات میں تو ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روز ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لینا چاہیے کہ دونوں جہاں کا مالک ہے، خالق کائنات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے ساری دنیا کو اپنے حکم سے بنایا، اپنے حکم سے ساری دنیا کو عدم سے وجود بخشا۔ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر عدم طاری کر دے گا، یعنی ہمیں بالکل مٹا دے گا، ہمیں دنیا سے اٹھا لے گا۔ وہ ذات جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ اس رات میں فرشتوں سے اعلان کرواتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گھرا ہوا یا مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو، کچھ نہ کچھ پریشانی میں ہر انسان گھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات میں اعلان کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، لیکن یہ انسان اتنا غفلت میں ہے کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ خالق کائنات مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے، چلو اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ لیکن چلیے پورا سال گزر گیا، اب تو ہمیں اس بات کی فکر کر لینی چاہیے۔ اس لیے جو رات آنے والی ہے اتوار کی شب میں، اتوار کے دن میں جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہے، اس میں ہمیں اس بات کی فکر کر لینی چاہیے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، خالق کائنات کو منانا ہے، چونکہ ہم سے وہ روٹھا ہوا ہے، ہم سے وہ ناراض ہے، اور ناراض کی دلیل یہ ہے کہ اسلام والا اور ایمان والا آج دنیا کی نظروں میں پریشان ہے، اور دنیا کی نظروں میں سب سے زیادہ ذلیل قوم یہی ایمان والی سمجھی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا تعلق خالق کائنات سے ٹوٹ چکا ہے، چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کو ہر چیز پر قدرت ہے، وہ اگر چاہے تو ہمیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے، اور اس نے پہنچایا بھی ہے، وہ اگر چاہے تو ہمیں عزت کی چوٹیوں سے اتار کر ذلت کے گھروں میں اتار دے، اور آج اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں، میرے سامنے روئے دھوئیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، تاکہ میں ان کو پھر سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح پر چھوڑا تھا میں اپنے بندوں کو وہیں تک پہنچا دوں۔ لیکن ایمان والا کہتا تو ہے میں ایمان والا ہوں، میں خالق کائنات کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں، لیکن دوسروں کے در پر جاتا ہے اور اللہ کو رب صرف زبان سے تو مانتا ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل میں کچھ چھپا ہوا ہے، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اس رات کی ہم قدردانی کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں عبادت کرو۔ یہ جو رات آنے والی ہے شب برات کی رات، اس میں عبادت کرو۔ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں عبادت کرو، عبادتوں کا اہتمام کرو، اور
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ تھا کہ زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کبھی چلے گئے کبھی نہ گئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی ہم غلو کر دیتے ہیں اور ہر سال اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں دین جتنا آیا ہے اور دین کے اندر جس چیز کی جتنی اہمیت بتا دی گئی ہے اس کی اتنی اہمیت سمجھنا، اس کو اسی حال پر رکھنا یہ دین ہے، اس سے آگے بڑھانا یہ بھی دین کے خلاف، اس سے کم درجہ کر دینا یہ بھی دین کے خلاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ عبادتوں کا اہتمام تو ہے، لیکن خاص طریقے کی عبادت نہ اللہ کے نبی سے مروی ہے، نہ کسی صحابی سے، اور نہ ہی کسی تابعین اور تبع تابعین سے کوئی ایسی روایت مروی ہے تو کہ کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں تو عبادتوں کا اہتمام کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہوں تو قرآن کریم میں اپنا وقت لگائیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہو تو نوافل کا اہتمام کریں۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ چونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، فرض نماز چھوٹی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ جب اپنے دربار میں ہم کو بلائے گا اور قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بعض پرس ہوگی وہ فرائض کے بارے میں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس رات کی ہم قدردانی کریں اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لیں تاکہ ہم بعض پرس سے بچ جائیں، اور اگر نیند آئے تو فوراً سو جائیں۔ یہ نہ کہ رات کو صرف جاگنا ہی ہے، جاگنا مقصود نہیں بلکہ عبادت کرنا مقصود ہے۔ اگر تھوڑی عبادت ہو جائے لیکن اخلاص کے ساتھ عبادت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی، لیکن اگر پوری رات جاگا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جاگا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ اس رات کے اندر بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کو ہم سنیں اور توجہ سے اپنا جائزہ لیں کہ کہیں اس صفت کے اندر اور اس برائی کے اندر میں تو ملوث نہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک تو کافر اور مشرک ہے۔ اس کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ کافر اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی ماتھا رگڑ لے، لیکن اگر وہ کفر اور شرک کی حالت میں ماتھا رگڑ رہا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر رہا ہے یا خدا کے وجود کا ہی انکار کر رہا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا ہے غیب کی خبر بتلانے والا، چونکہ بہت سارے لوگ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہاتھ دیکھ کر باتیں بتلا دیتے ہیں اندازے سے، اگر کوئی یہ پیشہ اختیار کرتا ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو بدعتی ہے، بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر ایسی چیز اختیار کر لینا کہ جس کا دین سے کوئی ثبوت نہ ہو، یا جس درجے کی دین میں اس کی اہمیت ہے اس سے زیادہ اس کو بڑھا دینا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں، تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ کبھی چلے جاؤ کبھی نہ جاؤ، لیکن ہر سال قبرستان جانا اور تنہا نہیں بلکہ پوری جماعت بنا کر جانا اور اس کو ضروری سمجھنا، اور اتنا ضروری سمجھنا کہ اگر کوئی قبرستان نہ جائے
تو یہ سمجھ لینا کہ اس نے شب برات کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ بدعت ہے، تو بدعتی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ جس بدعت میں وہ مبتلا ہے۔ دیکھیں شیطان انسانوں کو جو گمراہ کرتا ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے گناہوں میں لگا دیتا ہے جس کو سب لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ آتش بازی، یعنی پٹاخے چھوڑنا یا ناچ گانا، تو اس کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے۔ اس سے تو بچنا آسان ہے، کیونکہ جو آدمی کسی چیز کو برا سمجھتا ہے اس سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک طریقہ اس کا وہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ یہ تو عبادت ہے، یعنی عبادت کے قبیل سے عبادت کی کوئی صورت اس کے سامنے ایسی پیش کر دیتا ہے کہ جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، یا ثبوت ہے اس کا وہ درجہ نہیں جتنا اس نے درجہ سمجھ لیا۔ تو اب اگر ایسی بدعت میں یہ مبتلا ہو گیا تو اب اس کا توبہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر بہت سارے ہمارے اعمال ایسے ہیں جن کو انسان اور ہمارا معاشرہ ان کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ ایک تو یہی کہ ہر سال قبرستان جانا، ایک پٹاخے چھوڑنا، ایک راتوں کو جاگنا اور عبادت نہ کرنا، شہروں میں گلیوں میں گھومنا پھرنا اور صرف یہ سمجھنا کہ ہم نے شب بیداری کر لی، ہم رات کو جاگ لیے۔ ہمارے اس عمل سے برادران وطن کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، خود اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا خیال نہیں کیا جاتا، اور صرف صبح کو کہتے ہیں ہم تو رات کو جاگے تھے، یہاں تک کہ فجر بھی گول کر دیتے ہیں۔ تو یہ بدعات ہیں، کفر و شرک ہے، بدعات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا پائجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ ہمارے مسلمان بھائی جب مسجد میں آتے ہیں جب تو اپنی پینٹ اور پاجامے کو اوپر کر لیتے ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو پھر اسی حالت پر کر لیتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم مغفرت کرا رہے ہیں یا اللہ کو ہم ناراض کرنے والے عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ غور کرنے اللہ کے نبی کے فرمان پر کہ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، ایک ظالم ہے، تو یہ چند لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرا لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول بندے بن جائیں، تو ہم آنے والی رات سے پہلے ان تمام برائیوں سے ہم توبہ کر لیں، تاکہ جب یہ رات آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پکے سچے دل سے توبہ کرنے والے بن جائیں اور پھر ہماری توبہ میں بھی اثر ہو۔ کیونکہ اگر ہم ان برائیوں میں لگے رہے اور پھر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے تمام کی بخشش ہو جائے گی، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے نہ میری بات نہ آپ کی بات، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، ہر انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان اپنی جگہ پر اٹل ہے، اور ہمیں آخرت میں جانا بھی ہے، اللہ کے سامنے ہماری پیشی بھی ہونی ہے، ہم کو وہاں منہ دکھانا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم ان تمام برائیوں سے توبہ کر لیں، تاکہ ہم جب پرسوں کی رات میں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رات کے آخری حصے میں روزانہ نزول فرماتے ہیں، روزانہ اعلان ہوتا ہے، عقل مند آدمی وہی ہے جو آج ہی ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی شروع کر دے، کیونکہ پتہ نہیں پرسوں کی رات کسی کو ملے یا نہ ملے۔ کبھی ہم پرسوں کی رات میں انتظار میں رہے، اور اگر پکا سچا ارادہ ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے اچھے ہوں گے، لیکن بہتر وہی ہے جو آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے ہی پکی سچی نیت کر کے ان برائیوں سے توبہ کر لے اور ان کو بالکل ذہن سے نکال دے، ان کو چھوڑ دے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اور معافی کی دلیل یہ ہوگی کہ آئندہ ان گناہوں سے بچے گا۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی قدردانی بھی کرے گا، خود اس مہینے کی بھی قدردانی کرے گا جس مہینے میں ہم ہیں، اور اس رات کی بھی قدردانی کرے گا۔ تو اس لیے سبھی حضرات سے درخواست یہ ہے کہ ہم ابھی سے ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور روئیں دھوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی تلافی کرا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔